بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ باب الوقف علی مرسوم الخط۔ یہی باب ہے نا؟ یہ 21واں باب ہے، رسم الخط کی موافق اس کے مطابق وقف کرنے کے بارے میں، یعنی جس طرح آپ نے پہلے پڑھا نا لفظی اقسام، کیفیت وقف باعتبار موقوف علیہ لفظی پڑھی ہوئی ہیں، کیفیت وقف باعتبار موقوف علیہ معنوی۔ ایسے سمجھ لو کہ اس کے اندر کیفیت وقف باعتبار موقوف علیہ معنوی کے اقسام کو ذکر کیا جائے گا۔ ہم نے پڑھا ہے خط اور رسم الخط۔ خط کی 12 اقسام ہیں، کون کون سی ہیں یاد؟ معقلی، حیری، قراموزی اور جی ہاں اور نسق، جی نسق۔ تقریباً یہ 12 اقسام ہیں، اور ایک ہے رسم الخط۔ ایک خط ہے اور ایک کیا ہے؟ رسم الخط۔ اب کہتے ہیں کہ حروف ہجا کو، کلمے کو ان حروف ہجا کے موافق مطابق لکھنا کہ اس پر وقف کرنے اور اس سے ابتدا کرنے کے وقت جو پائے جاتے ہیں، کہ جس طرح حمزہ وصلی تو لکھا جاتا ہے نا، اور جو رفع اور جر کی جو تنوین معذوف ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ تنوین۔ یعنی اس سے مراد وہ ہے، وہ خط مراد ہے رسم الخط جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف لکھوائے تھے، وہ جس کے اوپر تمام صحابہ کرام کا کیا ہے جی؟ اجماع ہے۔ اور بلکہ یہ جو رسم عثمانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے یہ منقول ہے، اور آپ خود حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ قلم کو کیا کرو؟ دوات کے منہ کھلا رکھو، قلم کو اس طرح پکڑو، اس کو ترچھا پکڑو، ہے نا، با کا پیٹ بناؤ، با کو لمبا کرو، اس میں نقطہ صاف رکھو، جیم کا پیٹ بناؤ، جیم کے پیٹ کے اندر نقطہ لگاؤ۔ یہ سارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ خود فرمایا ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا۔ اب یہ جو ہے رسم الخط بسا اوقات قرآن کریم کے اندر بالکل جس طرح کلمہ پڑھا جاتا ہے اس طرح ہی لکھا جاتا ہے، اور بعض جگہ لکھنے میں اور طرح ہوتا ہے، پڑھنے میں اور طرح ہے۔ اب کہتے ہیں حذف، پتہ ہے نا حذف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ختم کر دینا، بدل ابدال کر دینا، فصل کیا کرنا جی؟ فاصلہ، وصل ملا کے، یعنی کلمے کو جدا لکھنا، فصل وصل یا کلمے کو ملا کر کے لکھنا۔ کہتے ہیں ان کے ذریعے سے وقف، بدل، فصل اور وصل کے ذریعے وقف کا پتہ چل گیا، پہلے حذف کا پتہ چل گیا، پھر اس کے بعد بدل یعنی ابدال والا، اس کے بعد کیا ہے؟ فصل، کیا ہے جی؟ کلمے کو الگ الگ کاٹ کاٹ کے لکھنا، اس کے بعد کیا؟ وصل، کیا کرنا؟ ملا کر کے۔ کہتے ہیں ان کے ذریعے سے جو تلفظ کے خلاف ہو، تلفظ کے یعنی جس طرح پڑھا جا رہا ہے اس طرح لکھا ہوا نہ ہو، اس طرح لکھا ہوا، اس کو اصطلاحی رسم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی کہتے ہیں؟ اصطلاحی۔ اور اگر رسم تلفظ کے مطابق ہو، رسم کس کے مطابق ہو؟ مطابق ہو، تو اس کو پھر قیاسی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیاسی۔ آپ کو پتہ ہے یہ صرفی اور قیاسی ایک ہوتی ہیں؟ بولتے نہیں ہیں، ایک ہوتی ہے نا۔ اب کہتے ہیں رسم بسا اوقات آپ کو پتہ ہے بالکل جس طرح تلفظ ہے اسی طریقے کے ساتھ لکھائی ہے، یہ تو ہو گئی متفق، یہ کیا ہو گئی؟ اور کچھ جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لکھنے میں اور طرح ہوتا ہے، پڑھنے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ رسم کی مخالفت ہوتی ہے، رسم میں اختلاف ہوتا ہے، رسم میں مختلف ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اختلاف، مختلف، مخالفت۔
اللہ کریم کی یہ مختلف حکمتوں کی وجہ سے، حکمت ہوتا ہے نا مثال کے طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کریم، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز کیوں بنی ہے، یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ اب بے شمار جیسے سیلاب کا بڑا اللہ کریم نے ہمارے اوپر امتحان ڈالا ہوا ہے، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیلاب کیوں ہے، یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی نا، اب ہم کہہ سکتے ہیں جناب عورتوں کو عورت بنا دیا ہے، مرد کو مرد بنا دیا ہے، مرد بیل کے کام کرتے ہیں، عورت گھر کے کام کرتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کی اپنی۔ اب یہ بھی اسی طریقے کے ساتھ قرآن کریم کی لکھائی کسی جگہ پہ تو موافق ہے، کسی جگہ پہ کیا ہے؟ مخالف۔ کس جگہ پہ کیا ہے؟ مخالف ہے۔ جہاں پہ مخالف ہے تو یہ بھی اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کی کیا ہے؟ اپنی حکمت۔ اور ان میں بڑی ایک وجہ جو حکمت کی وجہ ہے کہ یہ اہل رسم جو ہے نا، ان کے لیے یہ ایک پردہ ہے، حجاب ہے، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ پردہ ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ یعنی کسی سے سیکھے بغیر یہ قرآن کوئی پڑھ سکتا؟ کوئی اردو کی کتاب آپ نے پڑھنی ہو مطلب پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ سکول جناب کتنے بچے ہیں جو ایک بار بھی سکول نہیں گئے، انگلش بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن باہر جتنے بندے پھرتے ہیں کیا اسی طریقے کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں جس طرح ایک بندہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھتا ہے؟ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی نا جی؟ یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ قرآن کو بغیر سیکھے بغیر کسی سے پڑھے جا سکتا، تھوڑا بڑا توڑ موڑ کر کے تو کوئی پڑھ ہی سکتا ہے، لیکن بہرحال قرآن کو صحیح جس طرح پڑھا جا سکتا ہے اس طرح کوئی پڑھ سکتا نہیں ہے۔ رسم الخط کی مخالفت اور موافقت کی کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ توجہ ادھر جواب دیتے رہنا۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ مخالفت کی اور موافقت کی، یعنی برابری ہو جائے، جس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح پڑھا جائے، یا یہ تو ہوگی برابری، موافقت ہوگی۔ اور مخالفت کیا ہوگی کہ لکھنے میں اور طرح پڑھنے میں 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی کہتے ہیں یہ ہیں رسم وصل دونوں کے موافق ہو، یعنی لکھائی جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ ہو کہ اگر اس کو وصلاً پڑھا جائے تو ویسے ہو، وصلاً پڑھا جائے اس کلمے کو تو ویسے ہی لکھا ہوا جیسے بندہ وقف نہیں کرتا بلکہ وصل کر کے پڑھتا ہے، وصل کر کے پڑھتے ہیں۔ اور وقف کیا جائے تب بھی اسی طریقے کے ساتھ ہو، وقف کیا جائے تب بھی ایسے ہو، وصل کر کے پڑھا جائے تب بھی ایسی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم اور وصل، رسم اور وصل کے دونوں کے موافق ہو۔ اور یہ کہتے ہیں عام ہے، یہ ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ جس طرح مثال کے طور پہ کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں دکھائی کہ کوئی کلمے کو ملا کے جب پڑھنا ہے یا وقف کرنا ہے، عالمین الرحمن، جو بھی کلمے سارے اکثریت ہے، اس وجہ سے ہر کلمے کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں رسم وصل کے خلاف ہو۔ پہلے کیا تھا؟ رسم وصل کے مطابق ہو، رسم وصل کے یعنی اس طرح لکھا ہی ہو کہ وصل میں بندہ پڑھتا ہے نا، کس میں؟ وصل میں پڑھتا ہے تو اس کے خلاف نہیں ہوتی، اسی طریقے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ رسم وصل کے خلاف ہو، جیسے تا مدورہ پر ہا سے وقف، تا مدورہ ہے نا، اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ہاں سے کیا کرتے ہیں؟ وقف کرتے ہیں۔ تو صاف ذرے وقف میں اور طرح ہے اور وصل میں ایسے ہی نا۔ اب وصل میں جب ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ تا کیا پڑھتے ہیں؟ تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ لمبی تا ہونی چاہیے نا، لیکن وہاں پہ ہے کیا؟ گول تا، یعنی ہا کی شکل میں ہے، اس کو مدورہ کہتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ جو گول تا ہوتی ہے یہ وصل کے خلاف ہے، وصل کے خلاف ہے۔ نمبر 3 رسم کے مخالف وصل کے موافق، رسم کے لکھائی کے تو خلاف ہو، لکھائی کے کیا ہو؟ رسم کے وصل کے موافق ہو، وصل کے جب بندہ ملا کے پڑھتا ہے نا، ملا کے پڑھے تب تو وہ لکھائی ہو ٹھیک، لیکن ویسے وہ ٹھیک نہ ہو، رسم الخط کے کیا ہوتی؟ خلاف ہو۔ کیسے؟ جیسے سمودا، سمودا، اب اس کے اوپر دیکھو نا، آپ نے الف لکھا ہوا ہے، لکھا ہوتا ہے نا، حالانکہ اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟
کیونکہ یہ رسم کے اندر جب وقف کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر سمود پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ لیکن وصل کے مطابق جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا. تو اس کا مطلب ہو کہ جب بندہ ملا کے پڑھتا ہے تو اس کے مطابق لکھا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. انتبو آ کے بعد حمزہ کے بعد آگے لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا جاتا نہیں. الف تو مرسوم ہے مگر وقف الف کے بغیر ہی ہوگا. وہی بات کہ وقف کی صورت میں دیکھا جائے گا نا، رسم مطلب ہے کہ لکھائی الف کے ساتھ جو ہے یہ وقف کی صورت میں ٹھیک نہیں، کیونکہ وقف اس کے اوپر ہوتا الف کے ساتھ ہوتا، اور جب ملا کے پڑھیں گے تب یہ ٹھیک ہے، تب یہ کیا ہے؟ درست ہے. اچھا جی. نمبر 4 کہتے ہیں رسم کے موافق وصل کے خلاف ہو. وقف کیا جائے تب تو ٹھیک ہو، لیکن ملا کے پڑھا جائے تب ٹھیک ہے. جیسے لاکن ہے نا، تو وقف کیا جائے جیسے لاکن پڑھتے ہیں نا، وقف کے تو صحیح ہے، رسم کے صحیح ہے، یعنی جب اس کے اوپر رکا جائے وقف کیا جائے تب تو لکھا ہی ٹھیک ہے. لیکن جب ملا کے پڑھتے ہیں لاکنہ اللہ، اس وقت یہ رسم ٹھیک ہے نہیں. آنا الف وقفاً پڑھا جاتا ہے، وصلاً حذف ہو جاتا ہے. وصلاً کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے. اب کہتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے وقف کی 4 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ پڑھی آپ نے. کون سی؟ اختیاری، اضطراری اور اختباری اور انتظاری. اختیاری جان بوجھ کے بندہ کسی کلمے کے اوپر وقف کرے دے، اور لیکن اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کلمہ غیر موصول کے اوپر وقف کروں. کہاں پہ کروں؟ کلمہ کے درمیان میں وقف نہیں کر سکتے. کلمے کے درمیان میں وقف آپ کو پتہ نہیں ہو سکتا. یہ کب ہوگا؟ کلمے کے آخر میں، رؤوس آیات کے اوپر، کلمے کے آخر میں. اختیاری ہے نا. اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اضطراری. یہ کیا ہے؟ مجبوراً ہے. سانس ٹوٹ جائے، کھانسی آ جائے، کوئی مسئلہ ہچکی آ جائے تو یہ کلمے کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کرنا اس کو بھی کہا چاہیے کوشش کے ساتھ کلمے کے آخر میں. کلمے کے آخر میں. اگلا کیا ہے جی؟ اختباری. یہ کیا ہوتا ہے؟ اختباری ہوتا ہے آزمائش، امتحان کے لیے بولا جائے ادھر رک جاؤ، یہ کہاں پہ کون سا وقف ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ کون سا وقف ہوگا؟ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اختباری. اور ایک ہوتا ہے انتظاری. جیسے آپ نے یہ تجوید کے اندر اس کی شاید زیادہ وجوہات آپ نے نہیں پڑھی، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. انتظاری کیا ہوتا ہے کہ جیسے قالون کے لیے یا ورش کے لیے آپ نے پڑھا، جیسے ہا اولئن کنتم صادقین میں کتنی وجہ بنتی ہیں؟ ساری پیچھے سے 27 وجہ بنتی ہیں. اب 27 وجہوں کو پڑھنے کے لیے صاف دے رہے کسی کلمے کے اوپر وقف کرنا، دوبارہ دوسری وجہ کا انتظار کرنا. کسی کلمے کے اوپر وقف کرنا اور دوبارہ کسی وجہ کا کیا کرنا؟ انتظار کرنا. یا بدل کو دیکھ لو، مد بدل ہوتی ہے اور ساتھ میں کیا ہوتی ہے؟ یائی کلمہ ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے؟ یائی کلمہ. اب ان میں وجوہ تو کتنی بنتی ہیں؟ 6. جائز کتنی ہیں؟ 4. اب ایک پڑھنے کے بعد دوبارہ جب اس کو پڑھیں گے، دوبارہ اس کو، تو یہ انتظار ہے دوسری وجہ کے پڑھنے کا. انتظار کس کا ہے؟ دوسری وجہ کے پڑھنے کا. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اچھا یہ ہوتا ہے. وکوفیہم والمازنی ونافع عنوف اتباع الخط فی الوقف الابتلاء. اور ان کے کوفیین، وکوفیہم اور ان کے، یعنی کوفیین کون ہیں جی؟ عاصم، حمزہ. والمازنی اور کون ہے مازنی؟ ابو عمر بصری. ونافع اور انہوں نے باتباعی اتباع کی اہتمام کیا، خط کی اتباع کا، فی الوقفی کس میں؟ والابتلائی اور اختیاری میں. ابتلاء سے مراد کیا ہے؟ اختیاری. وہ کہتے ہیں کوفیین ابو عمر بصری اور امام نافع، انہوں نے رسم الخط کی اتباع کی ہے وقف کی صورت میں. کس میں؟ اور کون سا وقف ہے جی؟ وقف
وقف اختیاری، یعنی وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں معنوی لحاظ سے بھی اور ساتھ میں رسم کے اس کے مطابق وقف کرتے ہیں، رسم کے کیا کرتے ہیں جی مطابق کیا کرتے ہیں وقف کرتے ہیں۔ اچھا جی، ولابن کثیر یرتضی وابن عامر ومختلف فیہ حر ان یفصل، اور ابن کثیر کے لیے ابن کثیر اور ابن یرتضی پسند کیا جاتا ہے، وابن عامر اور ابن عامر کے لیے کیا کیا جاتا ہے جی پسند کیا گیا ہے اتباع رسم کو۔ مطلب یہ ہوا کہ کوفیین امام مازنی اور امام نافع، کتنے ہو گئے یہ امام؟ 5 امام جو ہیں یہ ان سے نص ہے، ان سے کیا ہے ان سے روایتاً ہے، صراحتاً ہے ان سے کہ یہ کیا کرتے تھے وقف اختیاری کے اندر کیا کرتے تھے رسم الخط کا خوب کیا کرتے تھے لحاظ کرتے تھے۔ یعنی مطلب اس کے یہ کہ رسم الخط سے مراد یہ ہے کہ جہاں کلمہ اگر موصول ہے تو کلمے کے آخر پہ وقف، جیسے فی ما آپ نے پڑھا ہوا ہے تجوید کے اندر، فی ما کسی جگہ پہ فی ما موصول ہے، کسی جگہ پہ کیا ہے یہ مقطوع، ایسے ہی نا کسی جگہ مقطوع ہے کسی جگہ کیا ہے موصول ہے، تو وہ جہاں پہ مقطوع ہوتا تھا وہاں پہ کیا کرتے تھے وقف کرتے تھے، اور جہاں موصول ہوتا تھا تو اس جگہ پہ وقف کرتے، یعنی وقف جو کرتے تھے وہ کس کے اوپر کرتے ہیں رسم الخط کی اتباع کے اندر، ٹھیک ہے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور ابن کثیر کے لیے اور ابن عامر شامی کے لیے بھی پسند کیا گیا ہے، ابن عامر شامی کے لیے بھی اور ابن کثیر مکی کے لیے ان سے نص نہیں ہے، ان سے روایتاً نہیں ہے، لیکن ان کے لیے پسند کیا گیا ہے، ان سے کیا کیا گیا ہے کہ وہ بھی معلوم یہ ہوا کہ قراء سبع کیا کرتے ہیں جی رسم الخط کے موافق وقف اختیاری کرتے ہیں، وقف اختیاری کرتے ہیں۔ ومختلف فی حر ان یفصل، اور جو انہوں نے اختلاف کیا کہ ان میں مناسب ہے ان یفصل کہ فصل بیان کی جائے۔ اب وہی بات وہ کہتے ہیں اور رسم کے اصول سے اختلاف کیا ہے، اس لیے ہمارے لیے اور کہ قراء سبع نے اس اتباع رسم کے اصول سے اس رسم کے اتباع کے اصول سے کیا کیا ہے اختلاف کیا ہے کہ ہمارے لیے مناسب ہے کہ ان کی تفصیل کو بیان کیا جائے، یعنی جن کلمات کے اوپر جہاں کلمات میں قراء سبع نے اختلاف کیا ہے رسم کے موافق نہیں پڑھا تو ان کلمات کو کیا کیا جائے ہم بیان کیا جائے۔ رسم سے مراد رسم مصاحف عثمانیہ جو باجماع ثابت ہے، شعر کا مطلب یہ کہ کوفیین بصری امام نافع سے بروایتاً صحیحہ ثابت ہے کہ وہ مصاحف کی رسم کا کیا کرتے تھے رسم کا اہتمام، یعنی وقف میں کلمات کی رسم کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، اور باقی 2 اماموں مکی شامی کے یہاں یہی اصول مسلم ہے، گویا ان سے روایت منقول واضح ہو کہ وقف اختیاری یہ ہوتا ہے کہ آدمی معنی کے لحاظ سے اس جگہ وقف کرے، کس کے لحاظ سے اس جگہ وقف کرے جہاں معنی تمام ہوتے ہوں، کہ کسی کلمے کا کیا ہو جی ما بعد سے جس کلمے کے اوپر وقف کیا جا رہا ہے موقوف علیہ کا ما بعد سے لفظی معنوی تعلق اس کو کیا کہتے ہیں وقف اختیاری، ایسے سمجھ لو، یعنی لفظی تعلق تو صاف سے ختم ہی ہو جائے گا، معنوی تعلق سے مراد یہ ہے جس کو ہم وقف تام بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں وقف تام، یہی کہتے ہیں نا کہ ما بعد سے نہ لفظی تعلق اور نہ معنوی تعلق۔ اچھا جی، جہاں معنی تام ہوتے ہیں، لیکن قاری کو ہر کلمے پر وقف کا طریقہ معلوم تو ہونا چاہیے نا، یہ تو نہ ہو کہ جہاں پر بس صرف روح سے آیت ہے یا وقف لازم ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہیں جگہ پہ رکا جا سکتا ہے، اس کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ بھی اس کلمے کے اوپر میں وقف جو کروں گا تو وہ وقف کون سا معلوم ہوگا۔ بطور تعلم جو کلمات پر وقف کیا جائے اگرچہ بعد بار معنی وہ وقف کی جگہ نہ ہو، اگر وہ جگہ نہ بھی ہو وقف کا محل نہ بھی ہو، لیکن اس جگہ وقف کرنے کا طریقہ اور اس کی معلومات تو ہونی چاہیے کہ میں اگر روک رہا ہوں تو یہ وقف ہے کون سا، کیونکہ اتنا بڑا علم جو پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم اتنا تو اس کو بھی وقف کیا کہتے ہیں اختباری، اور کہتے ہیں اگرچہ بعد بار معنی وہ وقف کی جگہ نہ ہو اور اس کو کیا کرنے کے لیے جی
جاننے کے لیے کہ اس کے اوپر وقف کون سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف اختباری، وقف اختباری کہتے ہیں جی۔ اتباع رسم کا مطلب یہ کہ جو کلمہ مرسوم بالتا ہو، کس طرح ہو جی؟ لمبی تا کے ساتھ ہو، وقف بھی تا کے ساتھ کیا جائے گا۔ اتباع رسم کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لکھنے میں تا کے ساتھ ہے تو وقف کس کے ساتھ ہوگا؟ اگر وہ لکھا ہوا کس کے ساتھ ہے؟ گول تا کے ساتھ، ہا کے ساتھ ہے، تو اس کے اوپر وقف بھی کون سا ہوگا؟ ہا کے ساتھ ہوگا، یہ ہوگی۔ جو کلمہ دوسرے کلمے سے موصول لکھا ہو، وصل کہا نا انہوں نے، وصل، جو کلمہ دوسرے کلمے سے کیا ہو؟ موصول، یعنی ملا کر لکھا گیا ہو، تو پھر کہتے ہیں وقف دوسرے کلمے کے آخر میں کیا جائے، جیسے انما اللہ الہ واحد، میں نا انما، اصل میں یہ دو کلمے ہیں لیکن یہ ہیں بے دونوں کیا؟ موصول ہیں، کہ لکھے ہوئے کیا ہے؟ اب وقف ما پہ کر سکتے ہیں یا ان پہ کر سکتے ہیں؟ ما پہ۔ کس پہ کریں گے؟ ما پہ۔ اگر مفصول ہو تو اول کلمے پر وقف جائز ہے، جیسے انما توعدون، یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، پھر انا کے اوپر بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی نون الگ لکھا ہو، میم الگ لکھا ہو، یہ کیا ہوگا؟ مفصول۔ نون اور میم کٹھے لکھے ہوں گے، یہ کیا ہوگا؟ موصول، ٹھیک ہے جی۔ البتہ قرآن کی روایت میں کہیں کہیں اس اتباع رسم کے اصول سے اختلاف انحراف منقول ہے۔ اس باب میں اختلافی مذاہب کی نشاندہی کی جائے گی، مطلب وہ کہتے ہیں وَمَا اخْتُلِفُوا فِيهِ، وہی بات ذکر کیا نا، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ حَرٍ أَن يُفَصَّلَ، کہتے ہیں ان اصول تو یہ ہے لیکن ان اصول کے ہٹ سے کچھ کلمات میں قرآن کرام نے، قرآن صحابہ نے کیا کہ خلاف کیا ہے۔ اب ان کی تفصیل شروع ہوگی کہ وہ کس کلمے کے اوپر اس قاعدے کلیہ کے رسم کے خلاف کرتے ہیں، وہ کون سے ہیں، ان کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ توجہ بھی، کہتے ہیں اذا کتبت بالتاء ہاء مؤنث فبالہاء قف حقا رضا ومعولا۔ اذا کتبت، کہتے ہیں جب لکھی جائے، کتابت کی جائے، لکھی جائے، بالتاء، کس کے ساتھ؟ ہا مؤنث، ہائے تانیث، ہائے تانیث، یعنی جب ہائے تانیث لکھی جائے کس کے ساتھ جی؟ تا کی صورت میں۔ آپ کو پتہ ہے ہائے تانیث دو طرح لکھی جاتی ہے، ایک لمبی تا کی صورت میں، ایک گول تا کی صورت میں، ہے وہ بھی مؤنث کی تا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے نا۔ تو کہتے ہیں جب لکھی جائے تا کی صورت میں ہائے تانیث تو ہا کے ساتھ وقف کرو۔ حق کون ہے جی؟ مکی۔ رضن کون ہے؟ کون ہے جی؟ کہ صحیح۔ وہ معولا، اور اعتبار والا، اعتبار والا۔ اب یعنی اس شعر کے اندر رسم کی مخالفت کا بیان کریں گے، جہاں قاعدے قانون کے آپ کو پتہ ہے وہ رسم کے مطابق وقف کرتے تھے، یہاں کچھ قراء کرام ہوں گے جو رسم کے خلاف کریں گے، رسم کے کیا کریں گے؟ خلاف وقف کریں گے۔ یعنی ہا تنیث جب بشکل ہا لکھی ہوتی ہے نا، جب ہا کی گول تا کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے تمام قراء اس کے اوپر وقف کون سا کرتے ہیں؟ ہا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اتباع رسم کیا جائے گا، اس کے اوپر کیا ہے؟ رسم کی اتباع ہوگی، جو اوپر بیان کیے انہوں نے۔ اور کہتے ہیں جب وہ لمبی تا کے ساتھ ہو، کس کے ساتھ ہو؟ توجہ نہیں ہے، کس کے ساتھ ہو جی؟ لمبی تا کے ساتھ ہو۔ جب گول تا کے ساتھ ہو تو پھر تو سارے قراء اس کو کیا پڑھیں گے؟ رحمتن ہے، جیسے گول تا ہو اس کو کیا پڑھیں گے؟ رحمہ، ایسے نا، نعمتن سے کیا پڑھیں گے؟ نعمہ، یہ تو گول تا کی بات ہوگی۔ اب جب جہاں پہ لکھی ہو لمبی، جناتن تجری جس طرح ہیں، جنات بھی ہے اور بھی کلمات بہت سارے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یا رحمت ہے، لمبی بھی لکھی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کہتے ہیں مکی، بصری اور کسائی، یہ اس لمبی تا کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ہا پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکی، بصری، کسائی، وہ مؤنث کی تا لمبی ہو یا گول ہو، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ یہ ہاں، کہ وقف کریں گے نا تو کیا پڑھیں گے؟ ان رحمت اللہ، رحمت پہ وقف کر دیں، جیسے یہ لمبی تا کے ساتھ ہے تو باقی قرآن رحمت پڑھیں گے، اور یہ کیا پڑھیں گے؟ رحمہ، کیا پڑھیں گے؟ رحمہ۔ وذکروا نعمت اللہ، نعمت کے اوپر اگر وقف کر دیں باقی قرآن کیا پڑھیں گے؟ نعمت، کیا پڑھیں گے؟ مکی، بصری، کسی کیا پڑھیں گے؟ نعمہ، ہا کے ساتھ پڑھیں گے۔
اب آگے اسی یہ جو تا مجرورہ ہیں ان کے 5 کلمات میں بعض نے اس کلیے کے خلاف وقف کیا ہے. وہ کون سی کلمات ہیں جی؟ آگے آ رہا ہے جی. اب کہتے ہیں وفی اللاتی، اور اللات لفظ کون سا ہے جی؟ افرائیتم اللات. مع کہتے ہیں ساتھ، مرضات لفظ کیا ہے جی؟ مرضات. تو قرآن کریم میں بہت سی جگہ پہ آتا ہے لفظ مرضات. کس طرح آتا ہے؟ مرضات ازواجی. یہ آگے تا ہے نا، بعد مقصد کس کا ہم سمجھا رہے ہیں؟ تا کا. مع کہتے ہیں ساتھ میں، ذات بہجہ لفظ کون ہے جی؟ بہجہ. آگے اس کے اندر بھی کیا ہے؟ آخر میں دیکھو گولتا ہے نا. ولاتا، اور کہتے ہیں لات حین مناس. بظن کون ہے جی؟ کسائی. ہائی ہاتھ، یہ کسائی ہو گئے. اب کہتے ہیں ہائی ہاتھ، ہائی ہاتھ کلمہ جو ہے ہائی ہاتھ ہے نا. ہادی ہی، اس کی رہنمائی کرنے والا کون ہے جی؟ بزی. رفیلا کون ہے؟ عظمت دیا گیا، یہ کون ہے جی؟ کسائی. تو کہتے ہیں کہ افرائیتم اللات وغیرہ جیسے، اور مرضات جہاں بھی ہو، اور ذات بہجہ اور لات حین مناس، تمام تاول کلمات پر کسائی نے کس طرح وقف کریں گے؟ لا، مرضا، ذات بہجہ. ٹھیک ہے، اس میں کیا کریں گے یہ؟ ذات بہجہ. ہیہات ہے تو کیا پڑھیں گے؟ ہیہا. کیا کریں گے جی؟ آگے آ رہا ہے آگے. پھر کہتے ہیں ولاتا حین مناس میں تمام تا والے کلمات، یہ تا ہے نا، کلمات پر کسائی نے بالہا وقف کیا ہے. کیسے کریں گے؟ ولات ہے تو کہ ولا، ولات ہے نا تو وقف کریں گے. کیسے کریں گے؟ ولا. ٹھیک ہے، ایسے ہی. اور کون سے؟ ذات، ذات لفظ بہجہ کی بات نہیں بلکہ کس کے؟ ذات لفظ کس کی بات ہے؟ تاکہ ذات بینکم، ذات الیمین، ذات شمال کی یہ کیا ہے؟ یہ احتراز ہو جائے، اس وجہ سے بیان کیا. یعنی ذات وہ کلمہ جو کس کے ساتھ ہے؟ بہجہ کے ساتھ. ذات کے اوپر وقف کیا جائے گا تو کسائی اور بزی کیسے بنیں گے؟ ذا. کیا بنیں گے؟ اچھا جی. اور باقی یہ جو کہ نا ذات بینکم، ذات الیمینی، ذات الشمال، یہ جو کلمات ہیں ان میں تمام قرآن رسم کی اتباع کرتے ہوئے کیا کریں گے جی؟ تا کے ساتھ. کس کے ساتھ کریں گے جی؟ تا کے ساتھ. اور کہتے ہیں لفظ ہیہات کو دونوں جگہ ہیہات ہے نا، تو باقی پورا وقف کریں گے. ہیہات پڑھیں گے نا تو یہ کیا پڑھیں گے؟ ہا، یعنی وقف بالہا کیا جائے گا. اور باقی آپ کو پتہ جن کے ذکر نہیں ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ رسم کے موافق کس کے ساتھ وقف کریں گے؟ تا کے ساتھ. وقف، اور کہتے ہیں وقف کر. یا ابا، یا ابا پڑھ. کفن کون ہے جی؟ شامی. دنا قریب ہو گئی، کون ہے جی؟ مکی. تو یہ کیا پڑھیں گے جی؟ یا ابت ہے نا لفظ یا، جہاں بھی ہو شامی مکی کے لیے تا وقف میں ہا سے بدلے گی. یہ کیا کریں گے؟ یا ابہ، یا ابہ پڑھیں گے. یعنی باقی کیا کریں گے؟ ابت. اور یہ کیا پڑھیں گے؟ یا ابہ، ہا کے ساتھ وقف کریں گے. یہ اصولی کلمات تو پہلے تو وہی بیان کیے تھے کہ ہر جگہ پہ یہ جو کسی جگہ پہ اختلاف کرتے ہیں نا، یہ اس کا بیان کر رہے ہیں. وقف کریں گے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو صاف ذرا یا ابت ہی ہوگا، لیکن قید لگ گی وقف. کیا کریں گے؟ وقف ہوگا تو پھر پڑھیں گے یہ ابت کو، کیا پڑھیں گے؟ ابہ. ٹھیک ہے، اور باقی پھر یا ابت پڑھیں گے. یا ابت فعل تؤمر، جس طرح شامی مکی اس کے لکھتا ہے یہ کیا ہے جی؟ ہا ہے. یہ تا جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ ہا کے ساتھ وقف کی جائے گی. باقی حضرات کیا کریں گے؟ رسم کے مطابق تا ہی پڑھیں گے. اور کہتے ہیں وکعین، تلفظ توجہ بھی دو. وکعین الوقوف بنون وہو بالیاء حصلہ.
اور کہتے ہیں لفظ کعین وقوف وقف بنون کس کے ساتھ جی؟ نون کے ساتھ، وہو اور وہ بالیائی یا کے ساتھ حصلہ حاصل کیا گیا ہے، یا کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وکعین جو کلمہ ہے یہ وقف کس کے اوپر کرنا ہے؟ بنون نون کے اوپر وقف کرنا ہے۔ بعین یہ اس طرح وقف کرنا نہیں، یہ یاد رکھنا۔ کیوں؟ یہ آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے جی، رسم کے مطابق وقف بے نون کرتے ہیں، بصری اصل کے مطابق یا پر وقف کریں گے، وکعی۔ بصری کیا کریں گے؟ وکعی وہو بالیائی، یہ کیا کریں گے؟ یا آپ نے پڑھا تھا نا کہ اس کلمے کے اوپر وکعین جو ہے یہ تنوین یہاں پر کیا ہے جی؟ مرسوم ہے۔ یہاں پر تنوین کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ یہاں اصل میں کیا تھی؟ تنوین ہی ہے، جو نون ساکن لکھا ہوا یہ اصل میں کیا تھی؟ تنوین ہی ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر بصری صاحب کیا کریں گے جی؟ وہ کس کے ساتھ وقف کریں گے؟ وکعی نون کے ساتھ وقف نہیں کریں گے، بلکہ کس کے اوپر وقف کر دیں گے؟ یا کے اوپر اصل کے مطابق، یعنی ان کی قرات میں یہی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وقف کی صورت میں، لیکن ملا کے پڑھیں گے تو پھر کسی کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ومالی لد الفرقان والکہف والنساء وسال علی ما حج والخلف رتلا، یعنی یہاں پر جو انہوں نے وکعین کلمہ بیان کیا نا، یہ 5واں کلمہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پیچھے کون سا تھا؟ ابھی تک توجہ رکھو، افرایتم اللات مرزات، پھر کیا جا ذاتا بہجا، اور کون سا تھا جی؟ ولات۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے ایسے نا، اور ساتھ میں وکعین ہو گیا، ہاں حیات، یعنی کہ 5واں کلمہ انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کون سا جی؟ یہ وکعین والا، اور یہ ابا والا جو ہے، جو ہا کے ساتھ جو طے مجرورہ والا تھے نا، وہ کون سے تھے؟ لات، افرایتم اللات، پھر کیا تھا؟ مرزات، پھر کیا تھا؟ ذات وحدائق ذات ہے نا، اس کے بعد کیا تھا؟ لات۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، 4 ہو گئے، اور 5واں کون سا تھا؟ یا ابا۔ 5واں کون تھا؟ 5 کلمات کے اندر ان کا کیا ہے جی؟ اختلاف۔ ابت تھا نا، یا ابتی، تو اس کی بات ہے۔ ومالی لد الفرقان والکاف والنساء وسال علی ما حج والخلف رتلا۔ اب اس کلمے کے اندر وہ ذکر کریں گے کہ کون سے کلمے کو فصل کے ساتھ الگ کر کے، فاصلہ کر کے، جدا کر کے لکھا جائے گا، کہاں پہ لکھا ہوا ہے اور کہاں پہ کیا ہے؟ موصول ہے، اس کی بات ہے۔ یعنی یہاں پر جو فصل کے ساتھ، فاصلے کے ساتھ کلمے لکھے ہوئے ہیں وہ ذکر کہتے ہیں۔ مالی جو سورۃ فرقان میں ہے، والکاف اور سورۃ کاف میں، والنساء اور سورۃ، اور سالہ کس میں؟ سورۃ معارج میں، علی پر، ما حجہ غالب ہوا جی، کون ہے؟ بصری کے لیے، والخلف اور اختلاف رتلا واضح کیا گیا، کس کے لیے؟ کسائی کے لیے۔ یعنی کہتے ہیں لفظ ما استفہامیہ اور لام حرف جر، ان کو 4 مواقع میں مجرور سے علیحدہ کر کے لکھا گیا۔ اس کو کیا کیا گیا ہے؟ ما لی، ما یہ استفہام کا ہے، اور لی لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر، کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو کہتے ہیں 4 موقعوں پہ اس کو کیا کیا گیا ہے جی؟ قطع کر کے، الگ الگ کر کے، جدا جدا کر کے لکھا گیا ہے جی۔ سمجھ میں بات آ گئی جی؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ما کے اوپر بھی وقف کر سکتے ہیں اور لام کے اوپر بھی وقف، دونوں کے اوپر وقف کرنا کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، ما اور لام دونوں پر وقف کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور یہ کون سے وقف ہے؟ اختباری۔ یہ کون سے وقف ہے؟ اختباری، یعنی آزمائش کا، پتہ معلومات کرنے کا کہ اس کے اوپر وقف ہے کون سا، ما پر یا لام پر وقف کیا جائے۔ لیکن ما کے بعد یا لام کے بعد سے ابتدا تو نہیں نہ ہو سکتی نا، آپ کو پتہ ہے۔ تو جس طرح وقف اختیاری، اور وقف اختیاری تو اور طرح ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ جہاں معنی لحاظ سے، لفظی لحاظ سے سب کو مکمل ہو جاتا ہے، اس جگہ پہ وقف کیا جا سکتا ہے۔
جبکہ وقف اختباری یہ تو آزمائش ہوتی ہے، یہ تو معلومات کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ وقف کون سا کس طریقے کے ساتھ کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر صاف ذرا کہ وقف تو کر سکتے ہیں، لیکن وصل پھر کیا کریں گے، ابتدا کہاں سے کریں گے، ما قبل سے، ما قبل سے، پھر آگے ما بعد سے ابتدا ٹھیک نہیں ہوگی پھر، ٹھیک ہے۔ ویا ایھا یہ تو ہوگی، یہ چار جگہ پہ کیا ہے یہ کلمات کہتے ہیں، یہ کیا لکھا ہوا جی، ما لام سے الگ ہے، ما لی، جیسے ما یہ کہاں پہ، سورہ فرقان میں، سورہ کہف میں، سورہ نساء میں اور سورۃ معارج میں، 4 مواقع بیان کر دیں گے۔ ویا ایھا فوق الدخان و ایھا لدى النور والرحمن رافقنا حملا۔ اب اس کلمے کے اندر یہ جو شعر اس میں بیان کریں گے زیادات یعنی اس بات، یعنی جہاں پہ الف لکھا جاتا ہے، جہاں پہ الف لکھا جاتا ہے۔ ایو کی آپ نے رسم پڑھی تھی، ایو پڑھی تھی نا، کہ کس جگہ پہ ہوتا ہے کہ یہ ایو یہ الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور کچھ ایسے مواقع جہاں پہ بغیر الف کے ہے، ایسے یہ ہے کچھ یاد، ایھا الناس ہے نا، کہ اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اگر حمزہ نہ ہو تو پھر یہ الف کے بغیر لکھا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں ویا ایھا فوق الدخان، یہ اس کی رزم پیچھے ہے جی، رافقنا حملا آگے آ رہا ہے، رافقنا حملا کون ہے، کسائی بصری، کسی اور وقف میں سورۃ دخان سے اوپر والی کون سی صورت ہے، سورۃ زخرف، سورۃ یا ایھا کون سا لفظ ہے یا، اور سورۃ نور سورۃ رحمان میں ایھا پڑھا ہے، یہ کیا پڑھتے ہیں، ایھا پڑھتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے نا سورۃ رحمان میں ایھا الثقلان ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں ایھا، یہ کب ہوگا، وقف کی صورت میں صاف ظاہر ہے، باقی کیا پڑھیں گے ایھو، اور یہ کیا کریں گے ایھا۔ قرآن شریف میں 3 جگہ زخرف، نور، رحمان میں لفظ ایھا بحذف الف ہے، اس جگہ پہ الف لکھا ہوا نہیں ہے، باقی ہر جگہ پہ الف لکھا ہوا یا ایھا الناس ہے، ان 3 مواقع میں الف لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں جی، بصری صاحب اور کسائی صاحب ان تینوں جگہ پہ اصل کے مطابق ایھا الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، مطلب یہاں تھا محذوف اور انہوں نے کیا کیا ہے، اس بات حذف تھا، ان کی روایت میں کیا ہے یہ الف اس بات ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ باقی روایات میں اگر وقف کیا جائے گا تو وہ کیا پڑھیں گے ایھو، اور یہ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے ایھا، بس اتنی سی بات۔ وفی الہا علی الاتباع ضم بن عامر لدى الوصل والمرسوم فیہن اخیلا، وفی الہا اور کہتے ہیں اور اس میں ہا علی الاتباع اتباع ضم ابن عامر ابن عامر لدا میں وصل والمرسوم اور رسم فیہن ان میں اخیلا ظاہر کر دیا گیا۔ کہتے ہیں مذکورہ مواقع میں ما قبل ہا کے ضمہ کے اتباع، ما قبل ہا کے ابن عامر نے ہا پر ضمہ پڑھا ہے، اس پر ایھا الثقلان، وہ پڑھیں گے ایھو الثقلان، وہ کیا کریں گے جی وصل کی حالت میں، یہ کب کیا کریں گے جی لدل وصلی، یا وصل کی ایھا الثقلان پڑھتے ہیں تو یہ پڑھیں گے ایھو الثقلان، وہ کیوں پڑھتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ ہا کے ضمہ کے اتباع ابن عامر نے ہا پر کیا کیا جی ایھو جی، یعنی شامی نے وصل میں لفظ ایھو کی ہا پر ضمہ اور باقیین نے فتح پڑھا ہے، اور قبیلہ بنی اسد کی کیا یہ لغت ہے، اور یہ ضمہ دراصل ما قبل یعنی یا کے ضمہ کے اتباع کے وجہ سے ایھو، کس کی وجہ سے، یہ یا کی وجہ سے، تو باقی کیا کریں گے ایھا الثقلان، یہ کیا کریں ایھو الثقلان، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، تو اس میں کتنی قراتیں ہو جائیں گی، 2 ہو جائیں گی۔ صاحب ایھو بغیر الف کے لکھا ہے، الف کے ساتھ صرف فتح ہی پڑھا جا سکتا ہے، صاف ذرا یعنی جن کی روایت میں جو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ کون ہے جی، پیچھے کسائی اور
بصری وہ ایو ہا پڑھتے ہیں، اور یہ ایو وہ تو وقف کی صورت میں ہو گیا، اور باقی پھر کیا کریں گے ایو ایو، اور یہ وصل کی صورت میں پڑھیں گے ایو الثقلان، کون ہے جی؟ شامی صاحب، اور باقی کہ ایو وقف، اور کہتے ہیں وقف کر، وہی کا انا، لفظ وہی کا انا کس طرح ہیں؟ وہی کا انہ لا یفلح اور وہی کا ہاں برسمی، اس کی رسم کے مطابق، وبالیا، اور یا پر وقف کر، رفقاً، کون ہے جی؟ مہربانی والا، وبالکافی، اور کاف، حللا، جائز کر دیا گیا، کس کے لیے جی؟ بصری صاحب کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ قصص میں وہی کا ہے نا، وہی کا انہ اور وہی کا، ان دونوں لفظوں میں آخر میں سب کے لیے وقف ہے، وہی کا انہ، ہا کے اوپر سب کے لیے کیا وقف ہے، اور وہی کا انہ میں نون پر دونوں لفظوں میں وہی کی یا کاف کے ساتھ، کس طرح یعنی وہی کاف کے ساتھ، انہ کے ساتھ موصول، یعنی وہی کا انہ، یہ کیا جی؟ موصول مرسوم ہے، اور موصول حکم میں ایک لفظ کے ہوتے ہیں، مگر کسی کے لیے یا پر اور بصری کے لیے کا پر، یعنی کسی کہتے ہیں وہی کے اوپر وقف کر سکتے ہیں، اور بصری کیا کہتے ہیں؟ وہی اور کاف کے اوپر بھی، وہ کہتے ہیں وہی اس کے اوپر وقف کر لو، اور بصری کیا کہتے ہیں؟ کاف اور ویک اس کے اوپر وقف کر دو، یعنی انا، پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ الگ کر کے پڑھنا۔ بہرحال یا پر وقف کر کے آگے کاف سے، یا کا پر وقف کر کے آگے انا سے ابتدا کسی کے یہاں بھی جائز ہے، مطلب یہاں پر وقف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ یہ اختیاری نہیں بلکہ اضطراری صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ کس صورت میں؟ اضطراری صورت میں وقف اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے، وہی کے اوپر بھی اور ویک اس کے اوپر بھی، حالانکہ بظاہر یہ کیا ہے؟ کلمہ ایک ہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کلمہ غیر موصول کے اوپر وقف کیا جا سکتا ہے، موصول کے اوپر وقف درست ہوتا۔ ان کی روایت میں کہتے ہیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وہی کے اوپر بھی وقف کر سکتے ہو، اور ان بصری کے لیے کاف کے اوپر بھی وقف ہے، مطلب ان کے لیے یہ کلمے کیا ہیں جی؟ موصول نہیں بلکہ مفصول ہے، بلکہ کیا ہے؟ مفصول کے درجے پہ ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھو ہے مفصول کے درجے میں، لیکن ابتدا پھر ما قبل سے کی جائے گی، آگے سے پڑھیں گے نہیں، بس یہ بات ہے۔ چلیے اب کہتے ہیں جی وَأَيَّمْ بِأَيَّمْ مَا شَفَا وَصِفَاهُمَا بِمَا وَبِوَادٍ نَمْلِ بِالْيَا سَنًا طلا، اور کہتے ہیں لفظ عین اور لفظ ایم ماب، اس کلمے بھی رسم دوسرے کلمے سے جو جدا ہو نا، اس کو وقفاً کیا کرتے ہیں جی؟ اس کو وقفاً ملاتے ہیں، جو کلمہ رسماً دوسرے کلمے سے کیا ہو؟ جدا ہو، لکھائی میں جدا ہو، اس کو وقفاً ملانا، اس کو کیا کرنا؟ وقفاً ملانا، اس کی بات بیان کریں گے۔ کہتے ہیں ایما میں وقف، ایا پر شفا، حمزہ کسی کے لیے صحیح ہے، ایا، ایما، این الگ ہے، ما کیا ہے؟ الگ ہے، تو حمزہ کسی کے لیے کیا؟ ایا کے اوپر بھی وقف ٹھیک ہے، اور ما کے اوپر بھی کیا ہے؟ ان دونوں کے علاوہ وقف ما پر ہے، ان دونوں کے علاوہ یعنی حمزہ اور کسی کے علاوہ باقی تمام قرآ وقف کس کے اوپر کرتے ہیں؟ ایم ما پر وقف کرتے ہیں۔ وَسِوَاهُمَا بِمَا آ گیا نا، اور باقی ان کہاں پہ وقف کرتے ہیں؟ ما پر کرتے ہیں۔ وَبِوَادِ النَّمْلِ، اور کہتے ہیں واد النمل میں کس طرح آتے ہیں جی؟ علی وادن، کسی نے واد کو وقف میں وادی پڑھا ہے، وقف کو کس کو؟ واد کو کیا پڑھا ہے؟ وادی، بالیا کس کے ساتھ پڑھا ہے؟ یا کے ساتھ پڑھا ہے، کس نے جی؟ سنن کون ہے؟ اور طلا کون ہے؟ دونوں ہیں کہ صحیح ہیں، تو لہذا یہ کیا کہتے ہیں؟ وادی،
اور باقی کیا کریں گے رسم باقی کیا پڑھیں گے واد، باقی کیا پڑھیں گے یہ پڑھیں گے وادی وقف کی بات، اور باقی ان کیا کریں گے واد۔ حالانکہ اصول کیا تھا کہ رسم الخط کے مطابق وقف کرنا ہے، انہوں نے رسم الخط کی کیا ہے خلاف کیا۔ وفیما ومما قف وعما لما بما بخلف عن البزی وادفع مجہلا، اور کہتے ہیں وقف کر، اور کیا کر مما کس میں جی میم پہلے کون سا ہے فیما کس میں جی فیما انت ہے نا، تو میم کے اوپر وقف کر دیں تو کیا ہم نے فی مہ ہا کے ساتھ وقف کریں گے فی مہ۔ اب کہتے ہیں مما خلق ہے نا، تو مما پہ وقف کریں گے کیسے میم مہ، کس طرح کریں گے میم مہ ہا کے ساتھ وقف کریں گے۔ اب کہتے ہیں اس طرح عما یتساءلون، عما پہ وقف کریں گے تو کیسے کریں گے عم مہ پڑھیں گے عما یتساءلون اس طرح کر کے۔ اب کہتے ہیں لما اذنت لهم نا، تو لما وقف کریں گے لما پہ تو اس کے میم کے آخر میں کیا پڑھیں گے ہاں، کیسے پڑھیں گے لما۔ آگے کیا ہے جی بخلف عن البزی وادفع مجہلا، اور کہتے ہیں بیما یرجو المرسلون، اور باقی کے لیے یہاں بغیر ہا سکتا کہ میم پر وقف کیا ہے، یعنی بزی اس ماں کو جس پر حرف جر داخل ہو ماں کا الگ کرتے ہیں آگے، اور باقیین کے لیے کہتے ہیں یہاں پر یعنی اس میں کیا ہے بخلف، اس کے لیے کیا ہے خلف ہے، کس کے لیے بزی کے لیے، کس کے لیے بزی، یہ کس کے راوی ہیں جی یہ مکی کے راوی، یاد رکھنا کیونکہ مکی کی روایت پڑھ رہے ہیں ہاں جی، تو اگر کسی اس طرح کے کلمات آ جاتے ہیں تو پھر تو کہتے ہیں ان کلمات کے آخر میں ہا پڑھیں گے فیما مما عما لما بما، تو ان کے لیے ہے بھی خلف، دو وجہ ہیں، ایک تو یہ ہا پڑھیں گے اور دوسری باقیین کی جو وجہ ہوگی وہ کیا کریں گے میم فیم ان، اس طرح نا فیم میم عم، دوسری وجہ کیا ہوگی میم کے اوپر وقف کیا جائے گا۔